اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض وناشر فضائل محمد وآلہ فی الطول والارض ثم الصلاة والسلام علی ذوی الانفس الزاکیات الطیبات الواہرات البینات النبی العربی القرشی ابی القاسم محمد وإطرته الطاهرين الهداة ولعنة الله على أعدائهم من أول الوقت إلى آخر الدهور والساعات۔ میرے تمام ویورز اور مجھے سننے والے جہاں جہاں مجھے سنتے ہیں ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے اور کامل شفا عطا فرمائے جہاں جہاں جو بھی بیمار ہیں۔ اللہ پاک دواؤں میں اثر فرمائے اور حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے آپ کی ہر جائز حاجات پوری فرمائے۔ آپ کے والدین، اہل و عیال، اساتذہ، دوست، احباب اور تمام مومنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا و آخرت میں عزت و سکون اور برکت نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج 3 محرم الحرام کا دن گزرنے جا رہا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے دن حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی عظیم قربانی، تنہائی اور وفاداری کی یاد تازہ کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جیسے کہ میں اکثر و بیشتر اپنی گفتگو میں آپ سے عرض کرتا رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام اقتدار کے لیے نہیں بلکہ دین محمدی کی بقا، حق کی سربلندی، امت کی اصلاح کے لیے تھا۔ محرم الحرام ہمیں صبر، وفا، ایثار اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ بحر الانوار میں منقول ہے کہ جب اہل کوفہ کو معلوم ہوا کہ جناب امام حسین علیہ السلام اپنے دشمنوں کے خوف سے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ معظمہ میں پناہ لی تو انہوں نے خدمت امام علیہ السلام میں برابر خطوط بھیجنے شروع کر دیے۔ سب کا حاصل مضمون یہی تھا کہ ابن رسول اللہ، اب سوائے آپ کے کوئی ہمارا امام اور پیشوا نہیں ہے۔ آپ جلد یہاں تشریف لائیے کہ 1,00,000 جانثار آپ کی نصرت کے واسطے موجود ہیں، یہاں تک کہ 12,000 نامے یعنی خطوط حضرت کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ اس وقت آپ نے جواب میں ایک نامہ اتمام حجت کے لیے اس مضمون کا اہل کوفہ کو لکھا کہ اما بعد اے اہل کوفہ، آگاہ ہو کہ تمہارے خطوط میری طلب میں متواتر پہنچے، اس لیے بالفعل میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ اگر وہ تمہاری اطاعت اور جانثاری کا حال مجھے لکھیں گے تو میں انشاءاللہ تمہارے پاس آؤں گا۔ خلاصہ جناب مسلم وہ خط لے کر کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو مختار کے گھر قیام کیا اور مضمون خط سے سب کو مطلع کیا۔ حکم امام سن کر 18,000 کوفیوں نے جناب مسلم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسی وقت یہ بیعتیں تو پہلے بھی ہوتی تھیں، حضرت علی کے ہاتھ پہ بھی بیعتیں کی گئی تھیں، لیکن وفا تو ان سے بھی نہ کی گئی۔ اس وقت جناب مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو اس مضمون کا خط لکھا کہ یا مولا، 18,000 آدمیوں نے آپ کی بیعت قبول کر لی ہے، آپ اب جلدی تشریف لے آئیں۔ جب یزید کو اس کی خبر پہنچی تو وہ ملعون نہایت غضبناک ہوا اور ابن زیاد کو جو حاکم بصرہ تھا لکھ کر بھیجا کہ تم جلد از جلد کوفہ جا کر مسلم بن عقیل کو قتل کرا کر اور اس کا سر ہمارے پاس بھیج دو۔ جب ابن زیاد کوفہ پہنچا تو اس نے لوگوں کو یزید کے عذاب سے ڈرایا۔ اسی وقت کوفیوں نے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ جناب یکو تنہا حیران و پریشان پھرتے تھے، مگر کوئی دوست نظر نہ آتا تھا۔ یہاں تک کہ ہانی ابن عروہ کے گھر میں جو محبان علی ابن ابی طالب موجود تھے
ان سے پناہ لی۔ جب ابن زیاد کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے ہانی کو بلا بھیجا اور مسلم کو طلب کیا، مگر ہانی نے انکار کر دیا۔ ابن زیاد نے ان کے چہرے پر اتنی چھریاں چلائیں کہ خون جاری ہو گیا۔ آخر کار ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ جب ہانی کے قتل کی خبر حضرت مسلم کو پہنچی، نہایت غمگین ہوئے اور مضطر و حیران ان کے گھر سے باہر نکلے اور بحال پریشان کوچہ ہائے کوفے کی گلیوں میں پھرنے لگے۔ کچھ خیال میں نہ آتا تھا کہ اس عالم مسافرت میں جہاں نہ کوئی یار و مددگار رہ گیا تھا، کہاں جائیں اور کیا کریں۔ جب تھوڑا دن رہ گیا تو ایک ضعیفہ کے دروازے پہ، جس کا نام طوع تھا، کھڑے ہو گئے، فرمایا اے کنیز خدا، میں پیاسا ہوں، تھوڑا پانی پلا دو۔ وہ لے آئی، آپ نے پانی پی کر شکر خداوندی ادا کیا اور وہیں بیٹھ گئے۔ طوع نے کہا کہ اے بندہ خدا، اب تو اپنے گھر جا، یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ فرمایا اے کنیز خدا، میرا یہاں کوئی گھر نہیں ہے، میں تو مسافر ہوں، پردیسی ہوں، کہاں جاؤں، کیا کروں۔ اگر تو میرے ساتھ احسان کرے گی تو فردائے قیامت رسول خدا تیری شفاعت کریں گے۔ تو آپ نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ فرمایا انا مسلم بن ابن عقیل، میں مسلم بن عقیل ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ ضعیفہ آپ کو اپنے گھر لے گئی، ایک مکان میں فرش کر دیا اور کھانا لا کر سامنے رکھا۔ مگر اے محبان اہل بیت، میرے ویورز، جس بے قصور مظلوم پر یہ صدمے اور بلائیں گزریں، اس سے کھانا کیا کھایا جائے؟ آپ نے کچھ نوش نہ کیا، کچھ تناول نہ فرمایا، اسی طرح بھوکے سو رہے۔ جب صبح ہوئی تو وضو کے واسطے پانی لائی اور عرض کی کہ آج رات بھر آپ نے آرام کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اے کنیز خدا، ایک لمحہ بھر میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب میں اپنے چچا امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ مجھ سے فرماتے ہیں یا مسلم الوحا الوحا الاجل الاجل، اے مسلم ہمارے پاس جلد آؤ، ہم تمہارے بہت مشتاق دید ہیں۔ اے تو اس کی یہ تعبیر ہے کہ آج میں ضرور شہید کیا جاؤں گا۔ چنانچہ معزز ویورز، ایسا ہی ہوا کہ طوع کے بیٹے نے ابن زیاد کو جناب مسلم کے حال سے خبر کر دی۔ اس ملعون نے محمد بن اشعث کو 1000 سوار اور 500 پیادوں کے ساتھ حضرت مسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ جب حضرت مسلم نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اور ہتھیاروں کی جھنکار سنی، زرہ پہن لی اور تلوار لے کر گھر سے باہر نکلے۔ ان ملاعنہ پر، ان ملعونوں پر حملہ کیا اور ایک جماعت کثیر کو واصل جہنم کر دیا۔ جب اشقیاء نے یہ کیفیت دیکھی تو براہ مکاری اثناء راہ میں راستے کے درمیان ایک گڑھا کھود کر اس میں خس و خاشاک بھر دیے اور اس کا منہ چھپا دیا گیا۔ حضرت مسلم لڑتے چلے جاتے تھے، ناگاہ آپ جناب کا پاؤں اس گڑھے پر پڑا اور وہ منہ کے بل گر پڑے۔ سب ملاعین ٹوٹ پڑے اور اسیر کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ شب کا فاقہ، دھوپ کی حرارت، زخموں کی کثرت، پیاس نے غلبہ کیا۔ جب دروازہ دارالامارہ پر پہنچے، ذوف کے سبب سے پشت دیوار سے لگا دی اور فرمایا پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ ایک شخص پانی لے آیا، آپ نے چاہا کہ پئیں تو خون دہن اقدس پر اس قدر گرا کہ سارا پانی خون سے بھر گیا۔ اب رزق میری قسمت کا دنیا سے اٹھ گیا۔ جب ابن زیاد کے پاس آپ کو لائے ہیں
तो जनाब ने उस शकी पर सलाम न किया। किसी ने कहा कि तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। फरमाया, माली अमीरुन सबिल हुसैन, कसम खुदा की सिवाय हुसैन इब्ने अली के मेरा कोई अमीर नहीं है। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि सलाम करो या ना करो, कत्ल ज़रूर किए जाओगे। फरमाया, खैर इतनी मोहलत दे के किसी से कुछ अपनी वसीयत कर लूँ। जनाब मुस्लिम ने वसीयत की। उमर साद करीब था। हज़रत मुस्लिम ने उससे फरमाया, ए पिसर साद, पहली वसीयत यह है कि मैं 700 दरहम का यहाँ पे कर्जदार हूँ, मेरी तलवार और ज़रा बेचकर अदा कर देना। दूसरी वसीयत यह है कि मेरे आका जनाब इमाम हुसैन मैं अहले बैत के इस तरफ रवाना हो चुके होंगे, किसी शख्स को भेजकर मना करा देना, इस तरफ आने का हरगिज कस्द न करें। ऐसा न हो कि मेरी तरह वो भी कूफियों के मकरो फरेब से कत्ल कर दिए जाएं। जब उमर साद ने इब्ने ज़ियाद से ये वसीयतें बयान की तो इस मलून ने कहा, ज़रा और तलवार से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं है, जो चाहो करना, और इनकी लाश का भी तुमको इख्तियार है, लेकिन हुसैन इब्ने अली के बारे में जो कुछ कहा है ये हरगिज ना होगा, बल्कि हम उनको चारों तरफ से घेर कर मिसले मुस्लिम के कत्ल कर देंगे। ये सुनकर हजरत मुस्लिम रोने लगे और फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिर वो अशकिया जनाब मुस्लिम को कले की छत पर ले गए और बुलंदी से मुंह के बल नीचे गिरा दिया कि तमाम इस्तख्वान, तमाम जिस्म के हिस्से चूर चूर हो गए। अभी कुछ जान बाकी थी कि एक मलून ने सरे अक़दस काट लिया और लाश अक़दस को पांव में रस्सी बांधकर बाजार कूफा में खींचते रहे, और हानि की लाश के साथ भी यही सलूक किया। ये कैफियत देखकर कबीले मजहज के लोग, जिनकी कौम से हजरत हानि थे, बिगड़ खड़े हुए और सब ने तलवारें खींच लीं। बनी मजहज का लाशों को मुतस्सिल मस्जिद कूफा दफन करना, और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो लाशों के साथ ये बेहतरामी की जाए। एक तो ये लोग नाहक कत्ल किए गए हैं और इस पर ज्यादती कि इनकी लाशों के साथ ये तौहीन की जाती है। आखिर बनी मजहज ने बाद कुश्त खून के लाशों को छीन कर गुस्ल कफन दिया और नमाज जनाजा पढ़कर मुतस्सिले मस्जिद को दफन किया। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को कसर अमारात की छत पर ले जाया गया, आप मुसलसल तकबीर, इस्तग़फ़ार और दुरूद पढ़ रहे थे, और जिन लोगों ने खुतूत लिखे थे वो पहले से ही अपने दरवाजे बंद कर बैठे हुए थे। मुवर्रिखीन लिखते हैं कि हज़रत मुस्लिम की शहादत की खबर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो अहले बैत पर गम की एक नई लहर दौड़ गई थी। सकीना सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और अहले हरम पर इस खबर का बहुत गहरा असर हुआ। आज का पैगाम यह है कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम हमें वफ़ादारी, साबित कदमी और हक़ पर इस्तकामत का दर्स देते हैं। तन्हाई और मुश्किलात के बावजूद उन्होंने इमाम वक्त का साथ न छोड़ा। अल्लाह पाक हम सबको शहीदान करबला, अहले बैत अतहार, मोहम्मद और आले मोहम्मद की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और आपके घर आबाद रहें, और हमें सिवाय गम हुसैन के, जो कि हमारे लिए एक ताकत है, एक ऐसा सरमाया है कि जो हमें क़ुव्वत देता है, एनर्जी देता है, खून देता है, ये कायम रहे और आपको हमें कोई गम ना मिले सिवाय गम शब्बीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।